کہ ایک وقت تھا ہم بھی شیعوں کے لیے نفرت رکھتے تھے. میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں. تو ناسبیت جو کہ نفرت کے اندر غلو کرنا ہے، اس پر آپ کیوں نہیں بولتے ہو؟ محبت میں غلو کرنا، اس پہ تو آپ لوگ بڑے مجاہد بن جاتے ہو، دفاع کے نام کی تحریکیں چلاتے ہو. انسانوں کو خوش نہیں کرتے ہم، نہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. جس طرح آپ لوگ جمعے کی تقریر وہی تقریر کرتے ہیں جو آپ کو کمیٹی کے ممبران کہتے ہیں. ہمت ہے آپ کے اندر، جرأت ہے آپ لوگوں میں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی تقریر کر دیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب بھی کوئی محب اہل البیت علیہ السلام وہ فضائل اہل البیت یا حقوق اہل البیت بیان کرتا ہے تو ہمارے ہاں موجود ناصبی ٹولہ وہ یہی سوال کرتا ہے اور یہی الزام لگاتا ہے کہ یہ شخص رافضی ہو گیا ہے، اہل سنت سے نکل گیا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیعہ ہے وغیرہ وغیرہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے سامنے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے احادیث، روایات اور نصوص رکھے جاتے، سلف اور اکابرین کے اقوال ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو انہیں اس کا جواب دینا چاہیے تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کا جواب کیسے دیں، جواب تو کوئی ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو اب رہ دے کر ان کے پاس ایک یہی بہانہ بچتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو، اپنے کسٹمرز کو یہی بات کہہ کر خاموش کریں اور چپ کرائیں، انہیں مطمئن کریں کہ یہ شخص تو سنی ہے ہی نہیں، کیونکہ اور کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ رافضیت کے الزام ہمیشہ لگتے ہیں اور اس کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، میری کئی ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں. اب یہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک نئے سرے سے دوبارہ سے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ سنیوں کے خلاف بات کرتا ہے اور رافضیوں کے اوپر کبھی نہیں بولتا. یہ رافضی بندہ ہے، انہی کا بھیجا ہوا انسان ہے، یہ کبھی بھی آپ کو رافضیت کے خلاف بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا، ہمیشہ اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میرے بھائیوں، میں نے کبھی بھی اہل سنت کے خلاف بات نہیں کی ہے. کسی بھی ایک جگہ پر میں نے کبھی اہل سنت والجماعت کے خلاف بات نہیں کی. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، نہ ہماری دعوت کسی کے خلاف ہے، نہ شیعوں کے خلاف ہے، نہ رافضیوں کے خلاف ہے، نہ اہل سنت کے خلاف ہے، ہرگز نہیں. ہماری دعوت صرف حدیث الثقلین کو پہنچانا ہے اس امت کی طرف، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے. لیکن انہوں نے شو اس طرح سے کر رہے ہیں بدنام کرنے کے لیے کہ میں اہل سنت کے خلاف ہوں. میرے سوالات ہیں اور ان سوالات کا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحق ہیں، اہل الاستقامت ہیں، ہم ہی فرقہ ناجیہ ہیں، تو آپ کو جواب دینے چاہیے تھے. جواب آپ سے بن نہیں پاتے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. تو میں نے کبھی اہل سنت کے خلاف بات نہیں کی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو بات قرآن و سنت اور عقل کے خلاف ہو، نصوص کے خلاف ہو، واضح نص کے خلاف ہے، اسے ایک عقل سلیم والا شخص وہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اسے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف بات ہے تو یہ آپ کی فہم ہے. میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی جگہ پر بھی میں نے یہ کہا ہے کہ میں اہل سنت کے خلاف یہ بات کروں، ہرگز نہیں. ورنہ میں خود کو اہل سنت والجماعت، سنت بمعنی سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جماعت اہل البیت، جماعت انصار اور مہاجرین، السابقون الاولون، جو قرآن مجید کی جماعت ہے، قرآن مجید نے جن کو السابقون الاولون کہا ہے، اس اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو ایک فرد مانتا ہوں. اور جس معنوں میں آپ اہل سنت والجماعت استعمال کرتے ہیں یعنی فرقوں کے معنی میں، اور یہ فرقے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے نزدیک ایک چیز سنت ہوتی ہے اور دوسروں کے نزدیک بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ تمام فرق ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ فرقے ہیں، ان کا سنت کے ساتھ اور نہ جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باغی گروہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعت کہاں گئی اس وقت میں؟ اگر آپ اہل الجماعت ہیں والجماعت ہیں تو آپ پھر باغی گروہ کے ساتھ کیوں ہیں؟ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ عمار بن یاسر اور بدری صحابہ کرام کی جمہور اور ان کی اجماع کے ساتھ آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ انصار اور بیعت رضوان کے جمہور صحابہ کے خلاف آپ کیوں کھڑے ہوتے؟ معلوم یہ ہوا کہ نہ آپ اہل سنت ہیں اور نہ ہی جماعت ہیں، آپ باغی گروہ کے ساتھ فئہ باغیہ ہیں. ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے، اب یہ جو سوال ہے نا کہ مفتی ہمدرد یہ رافضیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتا، شیعوں کے خلاف کیوں نہیں بولتا، میں یہ بتا چکا ہوں کہ رافضی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں. اگر شیعہ بمانے شیعان علی ہے تو مجھے اس پہ فخر ہے، ہر مومن کو اس پہ فخر ہونا چاہیے.
تو یہ جو سوال ہے اور یہ بات جو کرتے ہیں کہ میں ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا ہوں، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ اپنے ذہن میں اس کلیئر کر لیں گے اور فرقوں کی محبت آپ کے دماغ سے اور دل سے نکل جائے گی، تب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت اہم بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا ہم بھی شیعوں کے لیے نفرت رکھتے تھے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں، شیعوں کے لیے نفرت تھی، ان کو رافضی کہتے تھے، نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نہ کھانا پینا کرتے تھے۔ اسی معاشرے میں ہم رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو سنی ہو اسے بتائی جاتی ہے، نفرت سکھائی جاتی ہے۔ تو میں کوئی ایلین نہیں ہوں، اسی معاشرے کا فرد ہوں، یہی کا انسان ہوں، اور ہمارے ذہن میں بھی ان کے لیے نفرت موجود تھی۔ ہم نہ کھاتے تھے، نہ اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ اگر شیعہ ملتا تھا تو دل میں ان کے لیے ایک گھٹن موجود تھی۔ لیکن ان سب سے ہم نکلے کیسے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ شیعوں کی ہر چیز کو نقصان پہنچانا ضروری ہے۔ میں سوچتا تھا کہ آخر وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا، لیکن پوچھنے کی ہمت تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر پوچھ بھی لیتے تو وہ وہی جواب، جناب کہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات مجھے تب سمجھ میں آئی کہ آخر یہ لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں شیعوں سے۔ ان کو اتنی نفرت ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کو ناسبیت سے نفرت ہونی چاہیے تھی، جو کہ منافقت ہے۔ لیکن ایک بھی آپ گن لیں، انگلیوں پر آپ شمار کر لیں گے کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت میں اور گزشتہ زمانے میں کہ جو ناسبیت کے خلاف کام کرتے ہوں۔ یہ مجھے کہتے ہیں میں رافضیت کے خلاف کام نہیں کرتا نا، تو چلو رافضیت تو ایک شخص رافضی ہوتا ہے محبت میں غلو کر کے، کہ جو امام علی علیہ السلام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس میں غلو کر جاتا ہے، اس کو رافضی کہتے ہیں آپ کی تعریف کے مطابق۔ تو محبت میں غلو اچھی بات ہے، کوئی اتنی کوئی خطرناک بات ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، یا یہ بندہ بھٹک گیا ہے۔ لیکن ایک شخص نفرت میں غلو کرے، جو کہ ناصبی ہے، اہل البیت علیہ السلام سے نفرت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت اس کے دل میں موجود ہے، کیونکہ اہل البیت کے ساتھ نفرت تبھی ہوگی ایک شخص کے دل میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ وہ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ اپنی نفرت کو ایسے ظاہر کرتا ہے۔ کئی لوگ موجود ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو آج بھی امام علی علیہ السلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اہل البیت کے دشمنوں کی مدح سرائی کرتے ہیں، یہ ناسبی ہیں۔ تو ناسبیت جو کہ نفرت کے اندر غلو کرنا ہے، اس پر آپ کیوں نہیں بولتے ہو؟ محبت میں غلو کرنا، اس پہ تو آپ لوگ بڑے مجاہد بن جاتے ہو، دفاع کے نام کی تحریکیں چلاتے ہو، لیکن جو نفرت کے اندر غلو کرتا ہے، ناسبیت، گزشتہ زمانے سے لے کر آج تک مجھے بتائیے کتنی تحریکیں آپ نے بپا کی ہیں، کتنے آپ نے جہاد کیے ہیں اس کے خلاف۔ رافضیت کے خلاف تو ہر ایک نعرہ لگا رہا ہے جہاد کا، لیکن ناسبیت کے خلاف کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ تو میں اگر میری آواز آپ کو سنائی دیتی ہے سوشل میڈیا یوٹیوب کے اوپر کہ یہ شخص اہل البیت کی بات کر رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں، یہ تو ہر وقت ذکر علی کرتا ہے، ذکر حسین کرتا ہے، ذکر اہل البیت کرتا ہے علیہ السلام۔ تو یہ آپ کو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اور ہے نہیں۔ اگر اور اس طرح کے افراد ہوتے، بہت کم ہے، قلیل افراد ہیں جو ذکر اہل البیت علیہ السلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ تو ہر وقت یہ شیعوں کی خوشامد کرتا ہے۔ او بھائی، ہم شیعوں کی خوشامد نہیں، اہل البیت علیہ السلام کو راضی کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ انسانوں کو خوش نہیں کرتے ہم، نہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ جمعے کی تقریر وہی تقریر کرتے ہیں جو آپ کو کمیٹی کے ممبران کہتے ہیں۔ ہمت ہے آپ کے اندر، جرت ہے آپ لوگوں میں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی تقریر کر دیں؟ سب لوگ وہی تقریر کرتے ہیں جس پر کمیٹی کے ممبران خوش ہوتے ہیں، ورنہ تو آگے پوچھتے ہیں ان سے، مولوی صاحب آج مزہ نہیں آیا، آج آپ نے کوئی آپریشن نہیں کیا، رازیوں کا نہیں کیا، وہابیوں کا نہیں کیا، دیوبندیوں کا نہیں کیا۔ اور یہ وہابیوں کو بھی وہابڑے بولتے ہیں، وہابڑے، اور دیوبندیوں کو بھی بدمذہب بدعقیدہ، ان کو بھی وہابی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر دوسرے لوگ ہو فرقے کے تو وہ بریلویوں کے خلاف اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ آج آپ نے کوئی حلوہ خوروں کے خلاف آپریشن نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ آخر یہ استاد صاحبان اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، کیوں یہ نفرت سکھا رہے ہیں؟ تو یہ بات مجھے اس کا جواب بہت عرصے بعد سمجھ میں آیا کہ جب ذہن اور دماغ سے ملائیت نکل گئی اور مولائیت ذہن میں آ گئی، اہل البیت علیہ السلام کی حقوق کو پہچان لیا، حدیث و ثقلین کی معرفت ہو گئی، تو واللہ
اپنے ذہن سے، دماغ کے ہر گوشے سے ہر انسان کے لیے نفرت نکل گئی، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی نفرت کبھی دماغ میں، یعنی پورے سب انسانوں کو ہم ایک طرح سے دیکھنے لگ گئے، نہیں دیکھتے تھے، پھر ہم فرق نہیں کرتے ہیں نہ سنیوں میں نہ کسی اور کے اندر، سب کو ایک انسان ہونے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت ہوئی ہے تو اسی لیے ہم اہل البیت علیہ السلام کے اس پیغام کو، حدیث ثقلین کو، معرفت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ابھی تک تو یہی نفرت سکھائی گئی نا، تو میں کیوں ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی ان شیعوں سے محبت کیوں نہیں کی؟ مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ یار آپ خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ تو بات یہ ہے کہ سب تو ان کے خلاف بول رہے ہیں نا، جتنے بھی ہیں، معتدل سے معتدل سنی آدمی بھی، آپ اس سے لکھ کے لے لیں، آپ اس سے پوچھیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں گمراہ ہے وغیرہ وغیرہ، خلاف باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، مسجدوں میں، سب ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، روافظ اعلانات ہو رہے ہیں، تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں، چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ایمان کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے اس کو کہ ہماری نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ پوچھ لیجیے ان سے۔ تو جب سب ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور لوگ موجود ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے، یعنی میں بھی اس کے اوپر بات کروں، جبکہ وہ جگہ جو سب نے چھوڑ رکھی ہے اور جو اس سے زیادہ خطرناک ہے اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا، سب خاموش ہے۔ تو اہل البیت علیہ السلام کا ذکر تو کرتے ہیں نا بھائی یہ لوگ، تو آپ کو تو ان سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم یہ لوگ اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے جنہیں آج ہم اپنے معاشرے میں شیعہ کہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو سوچئے کیا ہوتا، ہم بھی آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے، امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر کوئی ہم آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے ہوتے۔ ہم سنی تو ہمیں ہمیشہ ورغلایا گیا، اہل البیت علیہ السلام سے دور رکھا گیا، اور پھر کہتے ہیں جناب آپ کی ان تقریروں سے لوگ شیعہ ہوتے ہیں دڑا دڑ۔ اگر آپ بچانا چاہتے ہو، میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان آپ کے مسلک اور فرقے کے ساتھ چمٹے رہیں، ڈٹے رہیں، آپ کی سنیت کو نہ چھوڑیں، تو ایک ہی حل ہے، آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ حدیث ثقلین کو بیان کریں۔ ورنہ بابا آپ نے جو کہانیاں سنائی رکھی ہیں، لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، اب زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ انٹرنیٹ کے اس زمانے کے اندر لوگوں تک جب حقائق پہنچنے لگے ہیں تو اب ان کے پاس جوابات بالکل نہیں ہیں۔ یہ بیچارے پہلے لوگوں کو جھوٹ بول بول کر دوسروں کے خلاف ورغلایا کرتے تھے، یہ لوگ اس طرح ہے، یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، یہ جناب علی علیہ السلام کے بارے میں یہ غلو کرتے، پتہ چلا سب بخاری مسلم کے اندر بھری ہوئی باتیں۔ اور بھائی بکری 40 پاروں والا قرآن تھا، وہ بکری کہا گئی، پتہ چلا تحقیق کی تو اپنی کتابوں کے اندر ہے، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پہ قرآن مجید کی تحریف کے مسائل معلوم ہوا، بخاری مسلم کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں موجود ہیں وہاں پہ، کتاب المصائف ابن ابی داؤد کی کتاب موجود ہے، الاتقان پڑھ لیجیے روایات کے اندر۔ تو یہ سب روایات کے مسئلے انہوں نے دوسروں کے اوپر ڈالے ہوئے تھے، جھوٹ بول بول کے پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ تو جب انٹرنیٹ کے زمانے میں مسئلے کھول کھول کے بتا دیے لوگوں کو، معلوم ہوا لوگوں کو، تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو الزام لگاؤ، اس سے دور کرو، متنفر کرو، یا یہ کہو کہ تم اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، یا یہ کہو کہ جناب یہ بندہ اسلام سے نکل گیا ہے، یا اس کو مار دو، قتل کر دو۔ پہلے ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ باندھ کے حجر بن عدی اور دوسرے اصحاب کو شہید کیا۔ کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ علی کا ذکر کرتے تھے، علی کا نام لیتے تھے۔ پابندی لگائی گئی ہے کہ ایسا زمانہ آیا کہ جب علی کا نام رکھنے کے اوپر پابندی تھی۔ ناسبیت کے خلاف یہ لوگ حساس نہیں ہیں، رافضیت کے خلاف حساس ہیں۔ ایک محدث ہے بخاری کا، حریز بن عثمان الناصبی، سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کے حالات زندگی موجود ہیں۔ ناصبی یہ کہتے ہیں کہ علی سے محبت نہیں کرتا، الیاذ باللہ، لیکن وہ محدث ہے ان کا۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، ناسبیوں کے لیے انہوں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی ہیں، رافضیوں کے اوپر مکتبے کے مکتبے بھرے ہوئے ہیں، مناظروں کے کورس کراتے ہیں یہ لوگ۔ سوالات ہیں نوجوانوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اگر ایک ایسا شخص جو حریز ابن عثمان جیسی اگر یہ بات کر دیتا، جس طرح حریز ابن عثمان جو کہ محدث ہے، وہ کہتا ہے میں علی سے محبت نہیں کرتا کیونکہ میرے باپ داداؤں کو مارا ہے، اس کے ہاتھ سے میرے باپ دادا قتل ہوئے، تو میں محبت نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کی بات کوئی شخص جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کر دیتا، تو جناب میں ان سے محبت نہیں کرتا، تو کیا یہ ان سے احادیث لیتے؟ کیا یہ لیتے ان سے احادیث؟ نہیں لیتے۔ یا کیا اس کو یہ تو بخاری کو اٹھا کے پھینک دیتے، کہتے کہ جناب بخاری کیسے، کس بندے سے انہوں نے روایتیں لی ہیں؟
لیکن وہی بخاری ان سے روایت دیتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں علی سے محبت نہیں رکھتا، استغفر اللہ العظیم، مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یہ علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض کرے گا۔ تو یہ بات ہے جناب۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امام نہیں بنایا، کسی کو وصی نہیں بنایا، اس پر دلائل دے رہے تھے۔ یہ لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور ایسے لطیفے آپ ہر جمعے میں سنتے ہوں گے اور آپ ان مولویوں کو دیکھتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امام نہیں بنایا، وصی نہیں بنایا۔ اچھا، تو پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہ تو اس طور پر ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر وصال سے پہلے مصلی کے اوپر کھڑا کیا اور امام بنایا۔ اچھا، تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر نص موجود نہیں جب ہم علی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف پھر آپ بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اعتراف موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نہیں بنایا، باب الاستخلاف کے اندر موجود۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس ڈبل اسٹینڈرڈ کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو لوگ ہوتے رہیں گے، لوگ آپ سے نکلتے رہیں گے، لوگوں کے پاس اب دیکھیں 2 + 2 4 والی بات ہے، یہ نہیں بات کرتے کرتے آپ آگے سے ایک طرف تو انکار کریں پھر اقرار کریں، خود پھنس جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کوئی چارہ نہیں بچتا تو کہتے ہیں بندہ رافضی ہے اس کو مار۔ تو اس لیے نہیں بولتا ان کے خلاف بات نہیں کرتا، کیونکہ کوئی شخص ناسبیوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، ناسبیوں کے خلاف بات کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو ہم بھی بات کر لیں گے یہاں پہ۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بھئی ہر طرف تو یعنی 100% ہر طرف سارا مواد وہ ناسبیت کا ہی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور حمایت پہ حمایت کیے جا رہے ہیں، اور اس طرف ایک لفظ بھی ان کے خلاف آپ بات نہیں کرتے، اس موضوع پہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو پھر ہم آپ بتائیں ہمارے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ یعنی ہم بھی پھر آپ کی طرح اندھے ہو کر مقلد بن کر امت مسلمہ کی تکفیر کرتے رہے اور بغیر کسی قصور کے دوسروں سے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ اچھا، اب بات یہ نا کہ دیکھیں اگر ان میں کوئی خرابی نہیں ہے تو دوسرا شخص کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں کسی کو آپ اپنا عقیدہ بدلنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ 100% متفق ہوں، ہرگز نہیں، اختلافات موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ناصبیت ہے یہ منافقت ہے۔ ایک بندہ اگر شیعہ ہو تو، اور شیعہ اس معنی کے اندر ہو یعنی امام علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ یعنی کوئی نہیں شک کرے گا کہ وہ شخص جنتی ہوگا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا، لیکن ناصبی ہونے میں لوگوں کی آخرت خراب ہوگی نا، تو لوگوں کی آخرت کے خراب ہونے سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ شیعہ ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اختلافات ہیں، اختلافات رہتے ہیں، میرے بھی اختلافات ہیں، کئی موضوعات کے اوپر اختلاف ہے، لیکن جس موضوع کے اوپر میں بات کرتا چاہتا ہوں وہ ہے ناصبیت، اور اس پہ بھی اس لیے بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں جو اہل البیت کے دشمنان ہیں، ورنہ تو ہم اس پہ بھی بات نہ کرتے، ہم تو صرف فضائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، حقوق اہل البیت کے اوپر بات کرتے ہیں، لوگوں کو انسانیت کو محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام نے انسانیت کو کیا دیا، پوری انسانیت کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے لیے مسکراہٹ ہے، محبت ہے، عفو درگزر ہے، پیارا اسلام ہے، وہ تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں ناصبیت کے اوپر تب ہم آتے ہیں کہ جب آپ بڑھ چڑھ کر آپ علی کے دشمنوں کی مدح سرائی کرتے ہو، یہ بات ہے جناب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری گفتگو سمجھ آ گئی، بہت کڑوی گفتگو ہے، لیکن جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے عقدے اور مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ سوال کیجئے ان لوگوں سے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اگر آپ سوال نہیں کریں گے یقین کیجئے آپ کے دماغ کے اندر الہاد گھستا جائے گا آپ کے دماغ میں، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، مذہب کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ کے سامنے کہ کہیں بندہ جو ہے نا وہ جا کے شیعہ نہ ہو جائے۔ اسی سوال کیجئے، سوال کریں گے تو ہدایت کے اوپر قائم رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔